بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہے، اس کا نام ہے رقیہ۔ تو اس کا حالات اور تذکرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ تھیں، جو اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 سال بعد پیدا ہوئیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 33 سال کی تھی، اور بعض علماء نے حضرت رقیہ کو حضرت زینب سے بڑا بتایا ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ حضرت زینب سے حضرت رقیہ چھوٹی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ان کا نکاح ہوا۔ جب سورہ تبت نازل ہوئی تو ابو لہب نے ان سے اور ان کے دوسرے بھائی عتیبہ سے، جس سے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ام کلثوم تھیں، ان کو یہ کہا کہ میری ملاقات تم دونوں سے حرام ہے اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو گے۔ باپ نے اپنے بیٹوں سے کہا، عتبہ اور عتیبہ سے، آپ اگر محمد کے بیٹیوں کو طلاق نہیں دیتے، رقیہ اور ام کلثوم کو، تو میرے ساتھ آج کے بعد آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ اس پر دونوں نے طلاق دے دی۔ یہ دونوں نکاح بچپن میں ہوئے تھے، رخصتی کی نوبت بھی نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد فتح مکہ پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند عتبہ مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ ابو لہب کا بیٹا بھی مسلمان ہو گیا، بڑی بات ہے الحمدللہ، مگر بیوی کو پہلے ہی طلاق دے چکے تھے۔ اور حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان اور حضرت رقیہ نے دونوں نے 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی، جس کا بیان پہلے بھی گزر چکا ہے۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی ہجرت کا حکم ہونے والا ہے اور مدینہ منورہ میری ہجرت کی جگہ ہوگی، تو صحابہ نے مدینہ طیبہ کی ہجرت شروع کر دی۔ اسی سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی یہ دونوں حضرات بھی، یعنی عثمان اور اس کی اہلیہ رقیہ، مدینہ طیبہ چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی میں تشریف لے جانے لگے تو حضرت رقیہ بیمار تھیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں چھوڑ دیا۔ بدر کی فتح کی خوشخبری مدینہ طیبہ میں اس وقت پہنچی جب یہ حضرات حضرت رقیہ کو دفن کر کے آ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دفن میں شرکت بھی نہیں فرمائی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خاوند کے ہاں رخصتی بھی نہیں ہو سکی تھی، اولاد کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحبزادہ جن کا نام تھا عبداللہ، حبشہ میں پیدا ہوئے تھے، جو اپنی والدہ کے انتقال کے بعد تک زندہ رہے اور 6 سال کی عمر میں سن 4 ہجری میں انتقال فرمایا۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ اپنی والدہ سے 1 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے علاوہ کوئی اور اولاد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان کو نہیں ہوئی۔ یعنی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو کتنی تکلیفیں ہوئیں ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر۔ اس ابو لہب ظالم کے کہنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں کا رشتہ توڑ دیا گیا، طلاق دلوائی گئی۔ کتنی بڑی صدمے کی بات ہے، 2 بیٹیوں کو ایک ہی ٹائم پر طلاق دلوائی ظالم نے۔ اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر بیٹی، اس بیچاری نے بھی اسی تکلیفوں کی وجہ سے مکے کو چھوڑ کر کے ہجرت کی، حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ آج ہماری بچی اگر دین کی خاطر اس کے اوپر اس طرح کا حادثہ آ جائے، صدمہ آ جائے، کون برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ تکلیفیں برداشت کی، اور پیغمبر کریم کے گھر والوں نے بھی، عورتوں نے، بیٹیوں نے، سب نے یہ تکلیفیں برداشت کی، لیکن اس کے باوجود اسلام کے معاملے میں کبھی بھی کوئی لچک نہیں دیکھا، اسلام پر پکے رہے۔ یہی ہمارے لیے سبق ہے کہ دین کی خاطر
جتنی بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں، بچوں کو قربان کرنا پڑے، گھر کو قربان کرنا پڑے، جان کو قربان کرنا پڑے، ایمان ہے تو ان سب کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن ایمان کو چھوڑنا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ فضائل قرآن میں سے ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ضعفاء مہاجرین کی جماعت میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا۔ جو ہجرت کرنے والے صحابہ تھے ان میں سے جو کمزور لوگ تھے، ضعیف، ان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ان لوگوں کے پاس کپڑا بھی اتنا نہ تھا کہ جس سے اپنا پورا بدن ڈھانپ سکے۔ بعض لوگ بعضوں کی اوٹ کرتے تھے، یعنی کسی کے پیچھے چھپ کر کے بیٹھتے تھے کہ میرے جسم پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ اور ایک شخص قرآن شریف پڑھ رہا تھا، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور بالکل ہمارے قریب کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر استاد چپ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور پھر دریافت فرمایا تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا کہ کلام اللہ سن رہے تھے، استاد پڑھا رہے تھے، ہم سن رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ مجھے ان میں ٹھہرنے کا حکم دیا۔ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، تم نے یہاں قرآن سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگایا، اللہ نے مجھے حکم فرمایا کہ جاؤ ان کے پاس جا کر کے بیٹھو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں بیٹھ گئے تاکہ سب کے برابر رہیں، کسی کے قریب کسی سے دور نہ ہوں۔ اس کے بعد سب کو ہلکا کر کے بیٹھنے کا حکم فرمایا، سارے میرے ارد گرد میں بیٹھ جاؤ۔ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فقراء مہاجرین، اے ہجرت کرنے والے غریب لوگوں، تمہیں انعام ہو، خوشخبری ہو قیامت کے دن نور کامل کا، اور اس بات کا کہ تم غنی لوگوں سے، امیر لوگوں سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور یہ آدھا دن 500 سال کے برابر ہوگا۔ غریبوں کے لیے انعام جو دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں الحمدللہ یہ حلقہ لگتا ہے نا قرآن پاک سیکھنے سکھانے کا، اس کے لیے اندر آپ بیٹھیں، یہ بہت برکت کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تیرا امتی جو پڑھا رہا ہے آپ بھی جا کر کے وہاں بیٹھ جائیں، کتنا بڑا انعام ہے۔ ننگے بدن سے بظاہر محل سطر کے علاوہ مراد ہے، مجمع میں سطر کے علاوہ اور بدن کھلنے سے بھی حجاب معلوم ہوا کرتا ہے، اس لیے ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھ گئے تھے کہ بدن نظر نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی اول تو ان لوگوں کو اپنی مشغولی کی وجہ سے خبر ہی نہیں، پتہ ہی نہ لگا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سر پر تشریف لائے تو معلوم ہوا، اور استاد ادب کی وجہ سے خاموش ہو گیا۔ مقصد یہ ہے کہ جہاں قرآن پاک کی مجلس ہو اس کو چھوڑ کر کے منہ پھیر کر کے چلے جانا بڑی خطرناک بات ہے۔ کوشش کریں وہاں جڑنے کی کوشش کریں، اور انسان کا اپنا تکبر اتنا خطرناک ہے کہ وہ بیٹھنے نہیں دیتا۔ یار لوگ کیا کہیں گے، تجھے ابھی تک یہ نہیں آتا، جب جہنم میں جائے گا پھر لوگ کیا کہیں گے کہ تو جہنم میں جا رہا ہے، اس وقت احساس نہیں ہوگا۔ کتنی افسوس کی بات ہے یار، قرآن نہیں آتا، سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتی اور احساس ہی نہیں ہے۔ اگر پڑھانے کا انتظام کرو تو اس کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ فضائل نماز میں سے ہے تنبیہ الغافلین میں ایک حدیث لکھی ہے کہ نماز اللہ کی رضا کا سبب ہے، فرشتوں کی محبوب چیز ہے، نبیوں کی سنت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے،
رزق میں برکت ہوتی ہے۔ نماز ایمان کی جڑ ہے، بدن کی راحت ہے، دشمن کے لیے ہتھیار ہے، نمازی کے لیے سفارشی ہے، قبر میں چراغ ہے، اس کی وحشت میں دل بہلانے والی ہے، منکر نکیر کے سوال کا جواب ہے، قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے، اندھیرے میں روشنی ہے، جہنم کی آگ کے لیے آڑ ہے، اعمال کی ترازو کا وزن ہے، پل صراط پر جلدی گزارنے والی ہے، جنت کی کنجی ہے۔ اتنے سارے انعامات اللہ تعالیٰ نے اس نماز میں رکھے ہیں، اور افسوس ہے جو لوگ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں فجر کی نماز کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ حد ہوتی ہے یار، اتنی بڑی راتیں ہیں، آدمی سو سو کر تھک جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ اپنے گھر میں آنے نہیں دیتے۔ کتنی بدبختی کی بات ہے، لیکن احساس ہی نہیں ہے یار۔ تھوڑا سا آدمی سوچے آپ کا دوست ہو اور وہ اگر آپ کو اپنے گھر میں نہ آنے دے، بھائی میرے پاس نہ آنا، کٹ جاؤ، میرے قریب نہ آؤ، تو غیرت مند انسان ڈوب کے مرتا ہے، مر جاتا ہے۔ یار یہ کیا ہوا، مجھے دوست نے دھتکار دیا، میرے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھا، مجھے قریب آنے ہی نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کسی کو اپنے در سے، اپنے گھر سے دھتکار دے، اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی؟ لیکن جب دل میلا ہو جاتا ہے نا، نعوذ باللہ، پھر ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ پیغمبر کریم نے فرمایا کیا ہے، یہ اذان ہو رہی ہے یا ویسے ہی کوئی ساؤنڈ بج رہا ہے، ان پر احساس نہیں ہوتا۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے منبہات کے اندر فرمایا ہے کہ میں حضرت عثمان غنی سے نقل کیا ہے کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرے، وقت کی پابندی کے ساتھ اہتمام کرے، اللہ رب العالمین 9 چیزوں کے ساتھ اس کا اکرام کرتے ہیں۔ منبہات ابن حجر میں لکھا ہے کہ نماز پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ 9 چیزوں کا اکرام کرتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اس کو خود محبوب رکھتے ہیں، نمازی اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ تندرستی عطا فرماتے ہیں، صحت رہتی ہے۔ تیسرا یہ کہ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ چوتھا اس کے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ پانچواں اس کے چہرے پر نیک لوگوں کا نور ظاہر ہوتا ہے۔ چھٹا اس کے دل میں دل نرم ہو جاتا ہے۔ ساتواں پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جاتا ہے۔ آٹھواں جہنم سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ نواں جنت میں ایسے لوگوں کا پڑوس نصیب ہوگا جن کے بارے میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، قرآن پاک کی آیت آئی ہے، یعنی ان کو قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ انعام نصیب فرمائے، اور اس انعام کو حاصل کرنے کی چیز نماز پابندی کے ساتھ وقت پر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین کی باتوں کا، نماز کا اور پیغمبر کریم کی سنتوں کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔